پھر ایک مرتبہ سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آخری سوال فائنل 5واں سوال اب سننا اللہ نے کہا پوچھو اللہ کو سب مانو اللہ نے فرمایا پوچھو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آپ نے آگ کو باغ بنایا وہ تو زمین پر تھے حضرت ابراہیم آپ نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے حضرت موسیٰ کہاں تھے زمین پر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو موم پر وہ کہاں تھے حضرت داؤد زمین پر حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت دی ہوا کو بھی ان کا غلام بنایا حضرت سلیمان کہاں تھے بولو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں ہوں میں آسمان پر نہیں ہوں میں جنت میں نہیں ہوں میں سدرۃ المنتہا پہ نہیں ہوں میں جنت الماوا میں نہیں ہوں اللہ میں آپ کے عرش میں ہوں جہاں مجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں اور اللہ میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں اللہ اب میرا 5واں سوال ہے آپ کو جن کو جو دینا تھا دیا اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں اللہ مجھے کیا انعام دینے والے کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب اے اللہ جن کو جو انعام تھا آپ نے دے دیا اللہ مجھے کیا انعام دینے والے بولو سبحان اللہ بھائی پورا مجمع ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولے گا کیونکہ فائنل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي یا رب اے اللہ آپ مجھے کیا دینے والے اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں اتنا بڑا انعام دینے والا اتنا بڑا انعام دینے والا اللہ فرماتے اتنا بڑا انعام دوں گا جو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا بولو سنا کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہوگا کسی نبی نے سوچا اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام ارے میرے مصطفیٰ اتنا بڑا انعام دوں گا کسی نبی نے دیکھا نہیں کسی نبی نے سنا نہیں اور بولو کسی نبی نے ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ بتا دینا کیا انعام دینے والا اتنا بڑا کون سا انعام اور کیسا انعام اللہ نے فرمایا آپ سب لوگ توجہ دو گے انشاءاللہ آپ سب کی توجہ ہے انشاءاللہ ساتھ میں میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا اتنا بڑا انعام دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے دیکھا نہیں کسی نبی نے سنا نہیں کسی نبی نے سوچا نہیں ہمارے مصطفیٰ نے پوچھا اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا اللہ نے فرمایا اللہ ذکرتو الا ذکرت معی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ آپ اس کو اردو میں سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا پورا مجمع بولے بہت بڑا انعام دینے والا کیا انعام دینے والا اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں بولو جہاں جہاں اللہ کیا فرماتے سننا اللہ فرماتے بہت بڑا انعام دینے والا اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا سبحان اللہ ابھی پورا جواب نہیں ہوا پورے جواب پر زوردار سبحان اللہ کہنا اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں میرے پیارو آج یہی فیصلہ ہم کو کرنا ہے اور سچ بتاؤ جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں محمد کا نام ارے بولو ہے کہ نہیں ہے ارے ساتھ میں بولو ہے کہ نہیں کوئی بھی مسجد میں جاؤ آپ انٹر ہوں گے سامنے لکھا ہے لا الہ صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہے محمد رسول اللہ آپ ہمارا کلمہ پڑھے ہم سب مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ساتھ میں محمد رسول اللہ آپ نے دیکھا ہوگا اذان دینے والا اذان دیتا ہے کیا اذان دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ
अजान पूरी नहीं होगी, क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो, हम नमाज शुरू करते कैसे शुरू करते? बोलो अल्लाहु अकबर। किसका नाम? अल्लाह। नमाज खत्म किस पे होती? जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाए। हमारे नबी फरमाते नमाज मुकम्मल हो गई। अत्तहियात किस पर मुकम्मल होता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह कहते नमाज भी वही कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा, बोलते जाओ, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अब मोहम्मद बोलते जाना। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बाला खानों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। जहां जहां मेरा नाम होगा अल्लाह ने फरमाया वहां वहां तेरा नाम होगा। अब साथ में बोलो, जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, कभी नहीं। हम में से कौन मुस्तफ़ा के जरा हाथ ऊपर करके बोले? क्योंकि हम उनके हैं तो अल्लाह के हैं, हम उनके नहीं तो अल्लाह के कभी नहीं। बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूरे आवाज से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं मुर्तज़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, मुज्तबा का दामन। अरे मेरे प्यारो, हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। एक बात बताकर मैं पॉइंट पर आऊंगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एक सफर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? सफर में तीन, और वो तीन ऐसे जिनसे बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि सफर हो रहा है, बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, बाईं तरफ थोड़े पीछे चल रहे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रात का सन्नाटा या दिन का सन्नाटा, मतलब है कि सफर हो रहा। आप बताओ ये सफर से बढ़ के कोई सफर होगा? क्योंकि बीच में देखो तो कौन? हमारे नबी। और पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं, और हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, और हमको किसी की जरूरत भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दाईं तरफ कौन है? अबू बकर के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अबू बकर, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा, जाओ अबू बकर को पूछो मैं अबू बकर से राजी हूँ, क्या अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ? खुद अल्लाह जिनसे पूछे तुम मुझसे राजी हुए हो नहीं, वो अबू बकर दाईं तरफ। और बाईं तरफ कौन है? उमर, जिनके बारे में इशारे में कुरान ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा 5वें पारे में, जिसका बैकग्राउंड ये है कि खुलासा ये है कि उमर जमीन पर बोलते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करते हैं। अब बताओ, इतना प्यारा मुकद्दस सफर जिसमें बीच में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हज़रत अबू बकर, यहाँ पर उमर। मैं कभी कभी कहता हूँ हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल थे,
بولو بہت نرم اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں جمال ہی جمال، بھائی دائیں طرف بولو جمال ہی. اور حضرت عمر بہت غصے والے تھے بھائی، تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جامعہ بھی عمر بن خطاب، معلوم نہیں یہاں کے پڑھانے والے بھی غصے میں رہتے نہیں رہتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر جب کوئی گلی میں آتے تھے، ایسے گلی میں انٹر ہوتے، ہمارے نبی یہاں سے انٹر ہوتے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب کئی مرتبہ ہوا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کئی مرتبہ ایسا ہوتا، میں یہ گلی میں آتا، آپ بھی گلی میں آتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جس گلی میں آتا ہے بولو وہاں سے شیطان. ہمارا معاملہ الٹا ہے، جو گلی میں جاتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر، میرا بھائی، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اللہ حفاظت. حضرت عمر کا معلوم ہے، بات آئی تو میں بات بتاؤں. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ دیکھو جب امیر المومنین بنے. بولو کیا بن گئے؟ امیر المومنین. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب امیر المومنین بنے تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا پورے سب کو جمع کر کے، کون ہے جو عمر کی گردن لے کر آوے، اور جو عمر کی گردن لے کر آئے گا منہ مانگا انعام اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. تو ایران کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا، ہٹا کٹا تندرست لمبا چوڑا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، عمر کی گردن لے کر آؤں گا. انعام کیا؟ تو بادشاہ نے کہا انعام تو سنا دیا، جو مانگو گے وہ دے دوں گا. کہا آدھی حکومت مانگا تو؟ کہا آدھی حکومت دے دوں گا، لیکن عمر کی گردن تو لے کر آوے. اب یہ ایران سے چلا کس کو مارنے کے لیے؟ بولو. اور کہاں جا رہا؟ مدینہ منورہ. اچھا جب یہ مدینے میں آ گیا اب دھیرے دھیرے سب کو، کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا کہ جیسے ایران کے محل، ایران کے بادشاہ کا محل تھا، بڑی کوٹھی تھی اور سب درباری تھے. تو عمر بھی تو بادشاہ ہے، ان کی کوٹھی کہاں ہوگی، ان کا محل کہاں ہوگا، ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے، ان کے جانور کہاں ہوں گے، ان کے فوجی کہاں ہوں گے. اور وہ پورے مدینہ میں ڈھونڈ رہا مگر کچھ مل نہیں رہا. تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر کہاں رہتے، ان کا محل کہاں؟ تو سامنے والا کہتا عمر کا محل. کون عمر؟ کہا آپ کے بادشاہ امیر المومنین. کہا ان کا کوئی مال وال نہیں ہے. تو کہا پھر رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ جو گلی میں جھوپڑے نظر آتے اس میں وہ جھوپڑا عمر کا ہے، وہ جھوپڑا وہ گھر عمر کا. تو کہا عمر کا کوئی مال نہیں. کہا نہیں. کہا کوئی ان کی بیٹھک کا کچھ نہیں، وہ عمر وہاں ہے اور صبح میں مسجد نبوی میں ملیں گے، پھر اپنے گھر پر ملیں گے، 5 وقت نماز پڑھانے آئیں گے، باقی ان کا کوئی محل وال نہیں ہے. تو یہ گئے، کہا کہ چلو اچھا ہے یہیں پہ جا کے معاملہ نمٹا دے. گئے، پتہ چلا کہ عمر گھر میں نہیں ہے. بولو عمر امیر المومنین گھر میں. تو معلوم کیا کہ بھائی گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تو کہا بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے. بولو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل میں. تو یہ کہنے لگے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، کیونکہ یہاں محلے میں مارا ہوتا تو پورا محلہ جمع ہو کے میرے کو مارتا. اب جنگل میں کوئی نہیں ہوگا، ہاں جا کے عمر کی گردن اڑا دیں گے. وہ چلا، وہ جو ایرانی شخص تھا وہ چلا. کہاں پہنچا؟ جنگل میں. ادھر ادھر دیکھا ایک جگہ بہت سارے اونٹ نظر آتے. سمجھ گیا یہی بیت المال کے اونٹ ہوں گے. بس وہاں قریب اونٹوں کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے نیچے عمر سو رہے ہیں. بولو آنکھیں بند کر کے. اب تو موقع اور آسان ہو گیا. بھائی پہلے تو وہاں شہر میں مدینے میں مارنا بہت مشکل تھا، تو کہاں پہنچ گیا؟ اور جنگل میں بھی اس حال میں کہ عمر تو تیار ہے بھی نہیں. بھائی عمر تیار ہوئے تو مقابلہ ہوگا نا. عمر تو بولو سو رہے، اب تو بہت آسان ہو گیا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت آسان معاملہ کہ عمر سو رہے، سارے اونٹ چل رہے. اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ ابھی جا کے عمر کے 2 ٹکڑے کروں. نعوذ باللہ. قریب گیا کہ کچھ آواز آئی، زوردار آواز آئی، چنگاڑنے کی آواز آئی. اب وہ ادھر ادھر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. اب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا، تو یہ تو ایران کا تھا، بڑا طاقت والا تھا. درخت کے اوپر چڑھ گیا. عمر نیچے سو رہے. یہ کہاں پر چڑھ گیا؟ کیونکہ وہ شیر آئے گا درخت پر تھوڑی چڑھے گا. یہ خوش ہو گیا، دل میں خوش ہو گیا اور آسان ہو گیا. اب میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں، شیر خود ہی مارے گا. بھائی شیر ہے، انسان کو دیکھے گا پھاڑ دے گا. میرا سب کام آسان ہو گیا، سب کام آسان. آرام سے درخت پر بیٹھا.
وہ شیر آ کر کیا کرتا معلوم؟ حضرت عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، بولو چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور یہ اوپر سے انتظار کر رہا کہ اب حملہ کرے، اب حملہ۔ اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے آنکھ کھولی، آنکھوں کو یوں ملا، شیر کو دیکھا اور یوں کیا، جاؤ۔ شیر بھاگ گیا، وہاں سے چلا گیا۔ یہ حیران ہو گیا کہ شیر کو بھگایا ہے، اور وہ بھی اشارہ کر کے بھگایا، اور جن کو میں مارنے کے لیے آیا اس کا دل ایسا خوف سے کانپنے لگا، سیدھے درخت کے نیچے اتر آیا۔ حضرت عمر نے اچانک دیکھا کہاں تھے؟ درخت پر تھے، کیا ہوا؟ کہاں سے آئے؟ کہا سب بات بعد میں، پہلے کلمہ پڑھوا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے ساری باتیں بتائی اور کہا عمر امیر المومنین، وہ شیر تمہاری نگرانی کرتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر کی نہیں کرتا، جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے، جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن کے گھومتا ہے۔ تو اس شخص نے جو جواب دیا نا، کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میرا دل کہتا ہے کہ جب عمر کا اور دبدبا یہ ہے تو ان کو بنانے والے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی۔ چلو میں پھر واقعے پر آ جاؤں۔ سفر ہو رہا، سفر میں بیچ میں کون ہے؟ دائیں طرف، جلدی بولو، دائیں طرف، بائیں طرف۔ میں نے کہا نا جمال، حضرت ابو بکر نرم دل، دائیں طرف دیکھو تو جمال ہی جمال، بائیں طرف حضرت عمر جلال ہی جلال، اور بیچ میں دیکھو تو کمال ہی کمال۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے آقا محمد، اب سننا، سفر ہو رہا ہے، اب سفر ہو رہا ہے، کوئی دائیں بائیں کوئی ہے ہی نہیں۔ اچانک سننا، جنگل میں سے آواز آتی ہے۔ بھائی اچانک آواز آوے تو ہم لوگ کو گھبراہٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، اب یہاں ہم بیٹھے اور اچانک کوئی آواز آ گئی، سب کو گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہوا گنگا پور میں، کیا ہوا ہوگا؟ اب یہ لوگ بھی جنگل میں چل رہے اور اچانک اتنی پیاری آواز آتی، کیا آواز آتی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ آواز آتی ہے اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے محبوب تم پر سلام۔ تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھ کر پوچھتے کون بولا؟ کیونکہ ہم تین ہی ہیں۔ عمر کہتے میرے کو نہیں معلوم، میں تم کو پوچھتا ہوں کون بولا؟ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اشارہ کرتے کہ کون آواز دے رہے، کچھ پتہ نہیں، دائیں بائیں دیکھو کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے، اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے۔ جب تھوڑے قدم آگے بڑھائے تو اب پیار سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز آتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور ہمارے نبی کو جا کے پوچھا، ہمارے نبی یہ آواز ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے؟ ہم تو سن رہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سن رہے؟ اے سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور جب اچانک ہمارے نبی مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آیا۔ ہمارے نبی اتنا اچھا مسکرائے، اتنا اچھا مسکرائے، اور مسکرا کر ہمارے نبی نے کچھ کہا نہیں، پہلے اشارہ کیا۔ سننا، اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجر وقال انہ یعرفنی وانا اعرفہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر عمر یہ پتھر یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، وہ مجھے سلام کرے اور میں اس کے سلام کا جواب۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو؟ جواب دو گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ پتھر۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع کیوں نہیں بولتا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کون پہچان رہا ہے؟ یہ پتھر عقل والا ہے، اس میں عقل ہے، اس میں دماغ
اس میں جسم، اس میں روح، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. یہ دیکھو آپ کو یہاں پتھر ملے گا نا، یہاں کوئی میدان میں پتھر ملے گا، آپ اس کو اٹھا کے پھینکو، آپ کو گالی دے گا نہیں. پھر وہاں جا کے پھر واپس پھینکو، پھر گالی دے گا. ارے اس کو جا کے گندے نالے میں ڈال دو، وہ کچھ بولے گا؟ کیونکہ پتھر کے اندر روح نہیں، دماغ نہیں، عقل نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں. پتھر ہے وہ پتھر جس میں عقل نہیں، دماغ نہیں، روح نہیں، جو کھائے نہیں، پیے نہیں، سوئے نہیں، وہ نبی کو پہچانے. اور ہم یہاں جتنے بیٹھے عقل والے، دماغ والے، روشن ہوش والے، ہم کھانے والے، پینے والے، پہننے والے، وہ پتھر بے جان بے عقل نبی کو پہچانے. اور ہم اتنی عقل والے آج تک نبی کو نہیں پہچانے. ہم سے بڑا غدار اور دھوکے باز کون ہوگا؟ میرے کو ایمان سے بتاؤ کون کون نبی سے محبت کرتا ہے؟ بھائی پہلی بات لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. کون کون پیارے نبی سے محبت کرتا ہے؟